میرے نوجوان بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ جو ٹویٹ ہے یہ تو وائرل ہو چکی ہے، اس طرح کی 5-6 ٹویٹ اور آ گئی، آپ کی اس طریقے کی ایکٹیویٹی کو اور بھی نوٹ کر لیا گیا، تب کیا ہوگا؟ تب یہی ہوگا کہ مصیبت کو خود آپ نے دعوت دی ہے، تب یہی ہوگا کہ آپ نے خود اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری ہے۔ اور موقع دیجیے اسلاموفوبس کو، اس طریقے کے اسلاموفوبس کو آپ موقع دیں گے، وہ آئیں گے آپ کے گھر تک آپ کو لے کر جائیں گے اور وجہ بتائیں گے کہ آپ اس اسٹریم پر جا کر پولیٹیکل مسئلے کو پوچھ رہے ہیں۔ انڈیا کے اندر لوگ مر گئے ہیں، علماء انڈیا کے اندر مر گئے ہیں، سنبھل میں علماء مر گئے ہیں، آپ کو اس شخص سے جا کر پوچھنے کی ضرورت پڑ جا رہی ہے جس کو واقعیت سے بالکل بھی واقفیت نہیں ہے، جو ذرہ برابر بھی واقعیت کو نہیں جانتا ہے۔ ویسے بھی پولیٹیکل مسئلے کے اندر آپ کو محتاط رہنا چاہیے، ایک ملک کے پولیٹیکل مسئلے کو دوسرے ملک سے نہیں پوچھنا چاہیے۔ یہ پولیٹیکل مسئلے آپ کے مسئلے کر سکتے ہیں، آپ کو جان کر کیا مل جائے گا؟ اگر آپ کو بہت ہی جاننے کی تحقیق ہے، آئیے اتریے زمینی سطح پر، آپ کے قریبی علماء سے پوچھیے، اس مسئلے کو حل کیجیے۔ نہ وہ شخص آپ کو یہ ہدایت دے گا جو شخص یہاں بیٹھ کر جواب دے رہا ہے، یہ فرنٹ مین کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بھائی یہ تو پولیٹیکل مسئلہ ہے، جائیے آپ اپنے علماء سے پوچھیے، لیکن کبھی نہیں کہے گا۔ اس کو تو اور مزہ ہے کہ ہاں میرے پاس لوگ آ رہے ہیں، اور نہ آپ کو اپنا خیال ہے، نہ اس کو آپ کا خیال ہے، نہ آپ کو اپنا خیال ہے، دونوں کے دونوں، مطلب نہ اس کو آپ کا خیال ہے نہ آپ کو اپنا خیال ہے۔ آپ ڈوبیں گے، ہاتھ اٹھا لیا جائے گا، آپ پھنسیں گے، ہاتھ اٹھا لیا جائے گا، آپ مریں گے، کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو، آپ جائیں گے، آپ کے ماں باپ جائیں گے، آپ کا خاندان جائے گا، سب مصیبت میں جائیں گے۔ وجہ انجینئر بنے گا، وجہ فرنٹ مین بنے گا۔ اب میں بتاتا ہوں کیا کیا یہ چیزیں پوچھ رہا ہے آپ سے۔ انجینئر کے جتنے بھی چیلے ہیں، اب میری اسٹریم پر اگر آئیں گے تو میری اسٹریم پر انجینئر کے سارے چیلوں کے لیے یہی رولز اور ریگولیشن لگنے والے ہیں۔ کیا رولز اور ریگولیشن لگنے والے؟ جو انجینئر اپنی اسٹریم پر لگاتا ہے، انجینئر اپنی اسٹریم پر بیٹھ کر رولز لگاتا ہے کہ میرے پاس جو آئے گا پہلے نام بتائے گا، نمبر 2 پر لوکیشن بتائے گا، نمبر 3 پر اپنے شہر کا نام بتائے گا، نمبر 4 پر اپنا کیمرہ آن کرے گا، نمبر 5 پر جب یہاں سے جائے گا سوال پوچھ کر تو پکچر لے گا۔ واہ انجینئر واہ! مطلب انجینئر کی اسٹریم پر اگر کوئی انجینئر کا چیلا جا رہا ہے تو اس کو لوکیشن بھی بتانی ہے، نام بھی بتانا ہے، کیمرہ بھی آن کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آخر میں جاتے وقت پکچر بھی لینی ہے۔ پکچر لے لو پکچر۔ یہ ساری چیزیں وہ کیوں کرا رہا ہے؟ مطلب تم اسے فرنٹ مین مانتے ہو، اسے یہ مانتے ہو کہ دین کے اندر وہ بہت ساری دعوت کا کام کر رہا ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ کیا رولس ہیں انجینئر کے؟ بتاتا ہوں انجینئر کے رولس کیا ہے۔ دیکھیے یہ جو ان کے ایک ڈھیلے سے ہوسٹ ہیں، وہ کیا رولس بیان کرتے ہیں اسٹریم کے شروع میں، کہ جب اسٹریم شروع ہوتی ہے تو کریں گے ان سے ہم جو بھائی ہمیں پہلی دفعہ جوائن کریں گے تو ان کو یہ سب رولز فالو کرنا ہے۔ تو انجینئر کے جو بھی چیلے مجھے اب جوائن کریں گے یا اس کے بعد جوائن کریں گے، میں جب پوچھوں گا اب انجینئر کے چیلے ہیں تو یہی والا رولز آپ پر اپلائی کیا جائے گا۔ اور میرا خیر خانہ مشورہ ہے کہ جو لوگ اس کی اسٹریم پر جا رہے ہیں اپنی لوکیشن کو، اپنے نام کو اور اپنے پورے بایو ڈاٹا کو بتا رہے ہو، آپ بہت غلطی کر رہے ہو، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ آپ یار کوئی ایپ یوز کرتے ہو، اس کے اندر اپنا بایو ڈاٹا دینے کے لیے تھوڑا ہچکچاتے ہو، آپ ہماری اسٹریم پر آتے ہو، میں ویڈیو سے ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آپ کا برادر ہوں، ملکی بھائی ہوں، اس کے باوجود بھی آپ مجھ سے نام ہائڈ کرتے ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ مجھ سے چہرہ ہائڈ کرتے ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ مجھ سے لوکیشن ہائڈ کرتے ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ مجھے آپ کی آئیڈیالوجی جاننا ہوتا ہے اور میں آپ کی آئیڈیالوجی جان کر آپ سے گفتگو کرتا ہوں، ڈسکشن شروع کر دیتا ہوں۔ یہی کام انجینئر بھی کر سکتا ہے۔ کون سی سیکورٹی ریزن ہو رہا ہے؟ اور اگر اس کو سیکورٹی ریزن ہے تو میری بات یاد سے سنیے، دھیان سے سنیے، انجینئر نے یہ سارے رولز اور ریگولیشن کیوں لگائے ہیں؟ ان سے پوچھا جائے یا ان کے اس ہوسٹ سے پوچھا جائے تو کیا جواب دیا جائے گا؟ ہمیں اپنی سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ تو بھائی تمہیں اپنی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، جو بچے، جو نوجوان لڑکے تمہارے پاس آ کے سوال کر رہے ہیں ان کا، یعنی تم نے اپنے خیال کے لیے ان کی لوکیشن پوچھ لی، تم نے اپنے خیال کے لیے ان کا نام پوچھ لیا، تم نے اپنے خیال کے لیے ان کا کیمرہ آن کروا لیا، لیکن ان بچوں کا خیال، ان بچوں کے اوپر مصیبت آ رہی ہے، ٹویٹر پہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں، ان کے ماں باپ کو اور پولیس کو ٹیک کیا جا رہا ہے، مصیبت ان کے گھر تک آ رہی ہے، تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ واہ انجینئر واہ! مطلب اپنے آپ کو بچا لیے، آپ اپنی آنکھ کھولو، انجینئر کے ڈبو فالوور، انجینئر کے کھیت میں بنانے والے کھیت والی کی ویڈیو دیکھنے والے فالوور، انجینئر کے اندھے مقلدو، اپنے اوپر ظلم مت کرو، اس نبی کی بات کو سمجھو جس کی قبر مدینے میں، صلو علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلے پکچر بنوا لیں آپ۔ ہاں چلے پکچر بنوا لیں آپ، تو کیا آپ نے تو نام بتا دیا ہے، لوکیشن بھی بتا دی ہے، ہاں آپ نے اپنا ایڈریس بھی بتا دیا ہے، عمر بھی بتا دی ہے، اچھا، اور آپ نے ویڈیو بھی آن کر دیا ہے، رہ گئی پکچر، پکچر بنوا لے پکچر۔
पिक्चर बनवा लेंगे तो पूरा डाटा हमारे पास आ जाएगा. ठीक है भाई, मुनाजरे के लिए मैं नहीं बैठे, मैंने अपना मौकिफ बयान कर दिया. आपको राइट है, आप अपना मौकिफ रखें, आप अपना मौकिफ रख सकते हैं. क्या हलवा राइट है उसको, हलवा राइट है उसको मौकिफ रखने, उसका तो माइक म्यूट कर दिया है, वो बोले जा रहा है. खैर, उससे तो मुझे बहस नहीं कर रही, मुझे सिर्फ इस वीडियो में ये बताना है, पिक्चर की डिमांड देखिए. मैंने आपको सवाल का जवाब दिया, हम यहाँ को मुनाजरे के लिए तो नहीं बैठे हुए, आपका राइट है, आप अपना मौकिफ रख सकते हैं. अभी आप पिक्चर बनवा लें, बाकी लोग हाँ, अभी आप पिक्चर बनवा ले, 2 मरतबा हो गया, क्यों में इंतजार कर रहे हैं. ठीक है, आप पिक्चर बनवा लें. 3 मरतबा पिक्चर बनवा ले, पिक्चर बनवा ले भाई. पिक्चर बनवा ले भाई बनवा सवाल लेता तू मुकम्मल हो गया. पिक्चर. मतलब जिसको नहीं भी बनवानी है वो पिक्चर बना. आज की स्ट्रीम के शुरू में जैसे कि एक माहौल चल ही रहा है फ्रंट मैन का, मैंने चाहा कि आप तमामी हजरात जो उसको नहीं सुनते हैं या फ्यूचर में सुनने का जो लोग इरादा रखते हैं और जो मुस्तकिल सुन रहे हैं, उन तमामी हजरात के लिए एक मशवरे के तौर पर कोई बात मैं जिक्र कर दूं. अलग अलग तरीके की गुफ्तगू फ्रंट मैन के सिलसिले में हमारे लाइव स्ट्रीम पर चली आ रही है और फ्रंट मैन और उसके फॉलोअर्स की तरफ से भी बहुत सारी बातें हो रही हैं. आज मैं अपनी स्ट्रीम को उसकी नज़र नहीं करूंगा. अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रीम जिस तरीके से चलती उसी तरीके से चलेगी. आप तमामी हजरात के लिए लिंक को पब्लिक भी किया जाएगा, पिन भी किया जाएगा. आप उसके ज़रिए जुड़कर जिस तरीके से कुरान पर एतराज़, हदीस पर एतराज़ और एतिज़ाम, इल्हाद और इतिदाद के मुतालिक जो हमारी स्ट्रीमिंग होती है वही है ये. लेकिन चूँकि इस दरमियान में यह ज़रूरी समझता हूँ कि जितने भी लोग फ्रंट मैन को सुन रहे हैं उनके सामने ये बात ज़रूर होनी चाहिए. और मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने इस पे तवज्जो नहीं दी तो तवज्जो ना देने की वजह से आपकी जान तक का मसला हो सकता है. अब तक तो जितने भी फ्रंट मैन के फॉलोवर हैं, ठीक है, हम सही है, हम दिफा करेंगे अपने बाबा का, क्योंकि हमारा बाबा तो कोई शय है, दूसरे के बाबा तो कोई शय नहीं है, लेकिन हमारा बाबा तो कोई शय है, तभी तो हम उसके शिरकी अकायद को डिफेंड कर रहे हैं. तो आप अगर अपने बाबा को सुनते हैं या उसके पास जाते हैं तो क्या क्या मसले आपके हो सकते हैं. खुसूसन मैं इंडिया के सिनेरियो में कह रहा हूँ, जो इंडियन अहबाब है जाकर उनको सुन रहे हैं और उनसे सवालात कर रहे हैं. सबसे पहले तो जितने हजरात यहाँ जुड़ चुके हैं, मैं कहूँगा कि आप तमाम हजरात इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस लाइव स्ट्रीम को, और उन हजरात तक पहुँचाएं जो हजरात बाद में आएंगे या जिन तक नहीं पहुँच पाएगी हमारी बात. सबसे पहला खैर खाना मशवरा जो मैं देना चाहता हूँ आज अपनी स्ट्रीम के शुरू के अंदर उन तमामी हजरात को जो फ्रंट मैन मशहूर हो गए हैं, जिनको लोग सुनते हैं, उससे पहले एक हदीस मुबारक आपके सामने रखूंगा, बल्कि 2 हदीस मुबारक सुनाऊंगा और उनको समझाऊंगा. उसको समझाने के बाद फिर मशवरा दूंगा. ये आपके सामने मैंने हदीस मुबारक ला दी और इसको मैं पढ़ देता हूँ जरा. ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, हदीस नंबर 5199. हदीस किस तरीके से है? वबी क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न मुक़ातिल क़ाल अख़बरना अब्दुल्लाह क़ाल अख़बरना अल-औज़ाई क़ाल हद्दसनी यहया इब्न अबी कसीर क़ाल हद्दसनी अबू सलमह इब्न अब्दिर्रहमान क़ाल हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अब्दल्लाह अलम उख़बर अन्नका तसूमु अन-नहार व तक़ूमु अल-लैल क़ुल्तु बला या रसूलल्लाह क़ाल फला तफ़अल सुम व अफ़्तिर व क़ुम व नम फ़इन्न लिजसदिका अलैका हक़्क़न व इन्न लिअयनिका अलैका हक़्क़न व इन्न लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न. अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि मुफ्ती साहब ये तो निकाह के बाब में ये हदीस मुबारक आती है और आपने आज इस स्ट्रीम के अंदर इसको क्यों पढ़ दिया? इसका कुछ ताल्लुक है. सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैंने बात पढ़ी ये बात उसकी है जिसकी कब्र मदीने में सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, और ये बात उसकी बताई जा रही है जिसकी कब्र मदीने में है. ये जो बात पढ़ी गई है, ये जो बात बताई जा रही है, ये उसकी बताई जा रही है इसकी कब्र मदीने में. ये उसकी बात नहीं बताई जा रही है जो अपनी एक कमरे के अंदर, अपनी एकेडमी के अंदर बंद है, जो फ्रंट मैन के नाम से मशहूर है. तो पहले तो इसको दिमाग में रख ले, क्योंकि आप तमाम हजरात को ये चस्का लग चुका है कि हमें बात सिर्फ उसी की सुननी है कि जिसकी कब्र मदीने में. तो यकीनन आपको बात सिर्फ उसी की बताई जाएगी जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम. तो इसके अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक पस मंज़र है निकाह के सिलसिले में,
اور اسی پس منظر کے تحت صحابہ کرام کو یہاں پر ہدایت دے رہے ہیں کس بات کی کہ آپ اپنے جسم کا بھی خیال کریں، آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ کس کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے؟ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عمرو بن عاص کے سلسلے میں خبر ملی کہ وہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں، تو اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا مجھے ایک خبر ملی ہے، کیا بات صحیح ہے؟ کہا کہ بالکل صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے روکا کہ فلا تفعل صم وافطر، روزہ بھی رکھیے، افطار بھی کیجیے، وقم ونم، سوئیے بھی، مطلب قیام بھی کیجیے اور آرام بھی کیجیے۔ کیوں؟ ان فإن لجسدک علیک حقا، اس لیے کہ آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں جو صحابی تھے وہ کہ گناہ کر رہے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ ایک نیکی کر رہے تھے، اور وہ نیکی بھی بہت بڑی کر رہے تھے۔ یعنی دن بھر روزہ رکھ رہے تھے، رات بھر نمازیں پڑھ رہے تھے، اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی؟ مطلب صحابی ایک بہت بڑی نیکی کر رہے تھے ماشاءاللہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ملتی ہے تو اب ان کو جو تنبیہ کی جا رہی ہے یا نصیحت کی جا رہی ہے وہ کس سے رکنے کے لیے کہی جا رہی ہے؟ نیکی سے۔ اور صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نیکی کر کے اپنے جسم کو بے حال نہ کر دیں۔ یعنی یہ نہ سمجھیے کہ میں تو نیکی تو کر رہا ہوں، نیکی کرنے میں کیا ہے؟ تو جو یہاں پر پوائنٹ ہے، جو یہاں کمال کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اگر گناہ کر رہا ہے تو یقیناً یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ تو گناہ مت کر، تو گناہ میں کیوں مبتلا ہے؟ گناہ چھوڑ دے، غلط کام چھوڑ دے۔ یہاں کمال کی چیز تو یہ ہے کہ وہ نیکی کر رہے ہیں، اور نیکی سے بھی ان کو یوں کہا جا رہا ہے کہ آپ نیکی کر رہے ہیں تو اپنی جسم کا حق رکھے، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے۔ اور پھر اس کو بتایا بھی کہ آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے، افطار بھی کرنا ہے۔ تو مجھے کیا بتانا ہے آپ کو؟ مجھے اور آگے والی جو بات ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یعنی آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی آنکھ کا آپ کے اوپر حق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے۔ یعنی چونکہ بیوی آپ سے متعلق ہے، اس کا تعلق آپ سے ہو چکا ہے، تو اس کے بھی حق کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ اسی طریقے سے آنکھ اللہ نے دی ہے، اللہ کی آنکھ ہے تو اس طریقے سے استعمال کرنا جس طریقے سے اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ آنکھ بھی ایک نعمت ہے اور اس کا بھی حق ہے، یہ نہیں کہ آپ اس کو کہیں بھی استعمال کریں۔ اسی طریقے سے یہ جو اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، یہ بھی آپ کا نہیں کہ آپ کہیں بھی جا کر اس کو لگائیں گے، مار دھاڑ کریں گے اس کے ساتھ۔ یہ بھی اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، تو یہ بھی نعمت ہے، اس کا بھی حق ہے۔ کمال یہاں پر یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نیکی کرنے والے صحابی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جسم جو ہے اس پر آپ کا حق ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چل گیا کہ انسان کے اوپر اپنے جسم کا، اپنی آنکھ کا، اپنی بیوی کا، اور اس سے اور بات یہ پتہ چل گئی کہ جس کا کانٹیکٹ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ماں باپ کا، آپ کے رشتہ داروں کا، آپ کے خاندان والوں کا، یعنی جس سے آپ کو نفع اور نقصان ہے، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، ان سب کا ایک درجے میں جو حق بیان کیا گیا ہے حدیث مبارکہ میں، اور اس نبی کی زبانی بیان کیا گیا ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ہم تمام کو اپنے حق کو پہچاننا ہے، اور حق کو پہچاننے کے بعد اس حق کو نبھانا بھی ضروری ہے۔ تو اب آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے، اس کا مطلب یہ اب ہو گیا کہ آپ اپنے جسم کو کہیں بھی جوخم میں نہیں ڈال سکتے۔ جوخم میں اپنے جسم کو اگر کوئی ڈال رہا ہے، اس حدیث کے خلاف جا رہا ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا فعل یا کوئی بھی ایسا کام اگر آپ کرتے ہیں جس سے آپ کی آنکھ، آپ کا جسم جوخم میں جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیکی کا کام ہے، اس کے باوجود بھی آپ اپنے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں، اس حدیث کے خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں۔ تو اب انجینئر کو جو سننے والے جو لوگ ہیں، جو ان کی اسٹریمنگ پر جاتے ہیں، خصوصاً جو انڈین ہمارے احباب ہیں، وہ جو اس کی اسٹریم پر جا رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں اور کریٹیکل کوشچن کر رہے ہیں، پولیٹیکل کوشچن کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا مصیبت آ سکتی ہے، اس کی طرف میں اشارہ کر اور کھول کر بیان کروں گا، اور دل سے مشورہ دے رہا ہوں، دل سے خیر خانہ جذبہ رکھتا ہوں آپ کے لیے۔ یہ انجینئر آپ کا سپورٹر نہیں ہے، یہ رینڈ کارپوریشن کا ایک ایجنٹ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی کہاں سے کیا تعلق ہے، یہ جب اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے گا تو پھر آپ روئیں گے، پھر آپ چادر اوڑھ کر روئیں گے، بستر اوڑھ کر روئیں گے، پھر یہ آپ کے آنسو پوچھنے والے نہیں آئیں گے، یہ آپ کے آنسو بھی نہیں پوچھے گا، نہ آپ کے ماں باپ کا خیال کرے گا، نہ آپ کا خیال کرے گا، کسی کی فکر نہیں ہے۔ اب بولیں گے کہ مفتی صاحب کہاں کی بات کہاں لے جا رہے ہیں، تو بات کو اگر سمجھنا ہے اور لیول پر آنا ہے تو توجہ کے ساتھ سنتے رہیے اور جڑے رہیے کہ میں کہاں کی بات کہاں جوڑنے جا رہا ہوں۔ تو نمبر 1،
بخاری شریف جس کا صبح و شام نعرہ لگتا رہتا ہے کہ ہم تو اسی کی بات کریں گے جس کی قبر مدینے میں ہے، تو اسی کی بات سب سے پہلے بتائی گئی جس کی قبر مدینے میں، صلو علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بخاری شریف 5199، جس کے اندر یہ پتہ چل گیا کہ آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے، یعنی آپ کو اپنی جسم کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے، یعنی اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے، آپ کو نیکی کر کے بھی ظلم نہیں کرنا ہے، چھ جائے کہ آپ گناہ کرے، چھ جائے کہ آپ فالتو کام کرے، چھ جائے کہ آپ جو ہے وہ فالتو چیزوں میں لگ کر اپنی جسم کو جوخم میں ڈالے، اپنے ماں باپ کو جوخم میں ڈالے، اپنی بیوی کو جوخم میں ڈالے، اپنے خاندان والوں کو جوخم میں ڈالے، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے پڑوسی کو آپ جوخم میں ڈالے، ایسے فیل کر کے مسلمان کی اور مسلم پوری سوسائٹی کو اور پوری کمیونٹی کو آپ جوخم میں ڈالے، اگر ایسا کوئی بھی کرتوت آپ کرتے ہیں ولی جسدک علیک حقا کے خلاف جا رہے ہیں آپ. نمبر 1. دوسری حدیث مبارکہ اسی سے لگی ہوئی، آگے بڑھتا ہوں. حدیث ہے یہ مسلم شریف کی، حدیث نمبر 2577، اور حدیث میں سند کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کیونکہ جو فرنٹ مین ہے ان سے تو نہ سند پڑھی جاتی ہے نہ عربی پڑھی جاتی ہے. تو جب اس نبی کی بات ہو کہ جس کی قبر مدینے میں ہے، صلو علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو پھر راوی کو بھی پڑھنا چاہیے جس کے ذریعے ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے، ان کا بھی احسان ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے قول کو نبی کی زبان میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی سے اگر محبت ہے تو ادنا محبت کا یہ درجہ کم از کم ہونا چاہیے کہ انجینئر اور فرنٹ مین کم از کم نبی کی زبان تو سیکھ لے. تیرے فالوور کو تو آتی نہیں اور وہ سیکھنے سے رہے، تو کم از کم جو دن رات تو نعرے لگا رہا ہے کہ میں نے نبی سے کوئی ہے ہی نہیں، تو کم از کم نبی کی زبان تو سیکھ لے. اس نبی کی زبان میں چلو سیکھنا نہیں ہوتا تو کم از کم نبی کی زبان میں نبی کی حدیث تو پڑھ لے. خیر، تو یہ حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف حدیث نمبر 2577. اس کے اندر کیا ہے؟ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي قال حدثنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. یہ حدیث قدسی ہے اور بہت لمبی چوڑی حدیث ہے، لیکن مجھے پوری حدیث نہیں پڑھنی ہے، صرف حدیث کے پہلے ٹکڑے سے آپ کو میسج دینا ہے. حدیث کے پہلے ٹکڑے میں کیا بات ذکر کی جا رہی ہے؟ حدیث کے پہلے ٹکڑے کے اندر یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے تو خود اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، اس لیے تم ظلم مت کرو، تم ظلم مت کرو. ظلم وضع الشیء بغیر محل، کسی بھی طریقے سے ظلم مت کرو، نہ اپنے اوپر کرو. کہتے ہیں نا کہ گناہ بندہ کرتا تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس گناہ کی وجہ سے وہ کل آخرت میں جہنم میں جائے گا، یہ بھی ظلم ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی کام، کوئی بھی کرتوت ایسے کرنا جس کی وجہ سے آپ مصیبت میں آئے، جس کو مسل کے اندر یوں کہا جاتا ہے کہ یار اپنے لیے کھڈا کیوں کھود رہے ہیں، اپنے ہی پیر پر کلہاڑی کیوں مار رہے ہیں یا کلہاڑا کیوں مار رہے ہیں. یہ جو مسل مشہور ہے یہ کن لوگوں کے لیے؟ یہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، یعنی خود بھی پھنستے ہیں، دوسرے کو بھی پھنساتے ہیں، خود بھی پھنستے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھی پھنساتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی پھنساتے ہیں، پوری مسلم سوسائٹی کو بدنام کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ اس کے تحت آئیں گے جو ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر. کسی کو شوق نہیں ہوتا ہے ظلم کرنے کا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز آپ کے ساتھ آ گئی، آزمائش آ گئی، تو آپ اس آزمائش کے اندر گھیرے جائیں گے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ آپ خود ڈیڑھ شانے بن رہے ہیں، آپ کے اندر کیڑے ہیں، کیڑے، آپ کو کھجلی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا تجھے کھجلی ہو رہی، تجھے کیڑے کاٹ رہے ہیں، تو ان لوگوں کی بات چل رہی ہے کہ جن کے اندر کیڑے ہیں، جن کو کھجلی ہو رہی ہے، مطلب خود بھی کھجوا رہے ہیں اور دوسروں سے بھی کھجوانے کے لیے جا رہے ہیں کسی اور کے پاس. تو جس کو کھجلی ہو رہی ہو، جو اپنی کھجلی کو دوسروں سے بھی کھجوا رہا ہو، کسی اور کے پاس جا رہا ہو، تو اس کو یہ کہیں گے کہ بھائی تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو گیا ہی، مطلب نہ خدائی من الوسان سلم، مطلب خود بھی ڈوب رہا ہے، دوسروں کو بھی ڈوبا رہا ہے. ماں باپ ایسے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا ایسا مت کر، ہاتھ جوڑتے ہیں ماں باپ کی، بیٹا ایسا مت، کیا ضرورت ہے بیٹا ایسا کرنے کی. تو اگر جس کو اپنے آپ سے محبت ہے، جس کو اپنے آپ سے محبت ہے، اسی طریقے سے جس کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے، اسی طریقے سے جس کو اپنے رشتہ داروں سے اور مسلم سوسائٹی سے، خود مسلمانوں سے محبت ہے، تو وہ یہ قدم نہیں اٹھائے گا کہ جس کو میں اب ذکر کرنے جا رہا ہوں. تو یہ میری تمہیدی گفتگو ہو گئی. جس تمہیدی گفتگو کے اندر میں نے یہ بات ذکر کر دی آپ کے سامنے کہ ایک مسلمان کے شان سے یہ چیز بعید ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرے. مطلب دوسرے کے اوپر تو سوچنا بھی نہیں ہے، اپنے اوپر بھی اس کو ظلم نہیں کرنا ہے، اور نہ کسی اور پر ظلم کا اسے ذریعہ بننا ہے. اور یہ دونوں ہی باتیں ہمیں ان کے ذریعے ملتی ہے
کہ جن کی قبر مدینہ میں صلی علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا دی. اب جو اصل میسج میں دینے جا رہا ہوں آپ کو کہ ابھی حال ہی میں ہمارے جتنے بھی انجینئر کو سننے والے لوگ ہیں، خصوصاً جو انڈین احباب ہیں وہ سنتے ہیں، تو آپ کو کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے، دوسروں کو ہو کہ نہ ہو، لیکن خصوصاً جو انڈین احباب ہے ان کو ضرور ہوگا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب آپ غلط ہیں، جائیے بکواس کرتے رہتے ہیں آپ تو باباؤں کے دین کو فالو کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ مجھے سائڈ کر سکتے ہیں. مطلب مجھے کیوں بیچ میں لا رہے ہیں، آپ مجھے سائڈ کر سکتے ہیں بالکل، کیونکہ بھائی میں ایک آپ کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھائی ہوں، تو خیر خانہ مشورہ اور ایک خیر خواہ میں آپ کی چاہ سکتا ہوں. لیکن اگر آپ کو میری بات ایکسیپٹ نہیں کرنی ہے اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ نہیں آپ تو فالتو بس بکواس کر رہے ہیں، تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ مجھے سائڈ کر دیجئے. اور اس انجینئر کی جس کو آپ فالو کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر، تو آپ اس کی بات مان سکتے ہیں. بات اصل میں کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے اسلامو فوبس ہیں، خصوصاً انڈیا میں. وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کیسے ہمیں موقع ملے اور مسلمانوں کو پریشانی کے اندر مبتلا کیا جائے. بہت سے ہمارے نادان بھائی، بہت سے ہمارے نادان نوجوان جو اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ مصیبت کہاں سے ہم پر آ سکتی ہے، ہمارے ماں باپ پر آ سکتی ہے، ہمارے خاندان والوں پر آ سکتی ہے، ہماری سوسائٹی پر آ سکتی ہے، وہ جوش میں کچھ بھی کر لیتے ہیں. اگر آپ جوش کے اندر مبتلا ہیں تو میں آپ کے جوش کو صحیح رخ دینے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں. میرا کام ہے اپنے مسلمان بھائی کی خیرخواہی چاہنا اور اس کو ایک صحیح مشورہ دینا. تو ایک صحیح مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں. باقی اگر آپ کو ایکسیپٹ مشورہ کہتے ہیں اسی کو ہے کہ آپ کو اگر قبول ہوگا تو قبول کر لیجئے گا، اور اگر آپ کو رد کرنا تو رد کر دیجئے گا، کوئی جبر آپ کے اوپر نہیں ہے. مشورہ یہ ہے کہ جو حضرات فرنٹ مین کی اسٹریم پر جاتے ہیں اور اسٹریم پر جانے کے بعد وہ کیا کیا وہاں پر آپ کے لیے رولس اور ریگولیشن لگاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ وہ جتنے رولس اور ریگولیشن لگا رہا ہے، اس رولس اور ریگولیشن کو لگانے کے بعد کیا کیا مسئلے آپ کے لیے ہو سکتے ہیں. تو پہلے تو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے، حال ہی کے اندر ایک صاحب ہے، یہ میرے سامنے اسکرین آپ کے سامنے ہے، جو جا رہے ہیں اور سنبل کے واقعے کے متعلق انجینئر صاحب سے سوال پوچھ رہے ہیں. ہم جتنے بھی انڈین ہیں خصوصاً وہ تو جانتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا، کس طریقے سے معاملات ہوئے ہیں. یہ سوال ایک پولیٹیکل سوال ہے، اور یہ سوال کتنا بڑا مسئلہ کر سکتا ہے تمام انڈین احباب کے لیے، وہ آپ سوچ نہیں سکتے. جتنے بھی اسلامو فوبس ہیں ان کو تو موقع کی تلاش ہے کہ بس ہمیں موقع ملے. میں یہاں پر اس ٹویٹر کی ٹویٹ کو شیئر کر رہا ہوں اور اس ساتھی کے نام کو ہائیڈ کر کے کر رہا ہوں، جبکہ عالم یہ ہے کہ جس اسٹریم کے اندر یہ صاحب گئے، یہ نوجوان لڑکا گیا ہے، اس کا نام اس ہوسٹ نے بھی لیا ہے، انجینئر نے بھی لیا ہے، وہ خود بھی اپنے نام کا تعارف کرا رہے ہیں. تو بنداس آپ اپنا نام بھی بتا رہے ہیں، آپ کے ویڈیو بھی آن ہے، آپ کی لوکیشن بھی آن ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خود اپنے لیے کھڈا کھود رہے ہیں. کیسے کھود رہے ہیں؟ کہ اس طرح کے جو اسلامو فوبس ہیں وہ لوگ آپ کے اس طرح کی ایکٹیویٹی کو نوٹ کر رہے ہیں، اور صرف نوٹ نہیں کر رہے ہیں. یہاں جو میں نے اسکرین شیئر کی ہے، جا سکتے ہیں، مسٹر سنہا جو ہیں اس کی آپ ٹویٹر پہ جا سکتے ہیں، ٹویٹر پہ جا کے ٹویٹ کے دیکھ سکتے ہیں. ٹویٹ ایک دو جو لوگوں نے نہیں دیکھی ہے، کتنے لوگوں نے دیکھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہے. اور کس کو ٹیک کیا گیا؟ یو پی پولیس کو ٹیک کیا گیا. یہ تو ایک واقعہ ہے کہ اس طریقے سے آپ جائیں گے فرنٹ مین کے پاس اور آپ کے سارے مواد کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. کل کو اس لڑکوں کو کچھ ہوتا ہے، کل کو اس لڑکے کو کچھ ہوتا ہے، اس کی جان کو کچھ ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کو کچھ ہوتا ہے، اس کے خاندان والوں کو کچھ ہوتا ہے، کیا اس کی ذمہ داری انجینئر لے گا؟ اب میری بات دھیان سے سننا کہ انجینئر کی جو اسٹریمنگ ہو رہی ہے اس طریقے کی، اس کے اندر جو رولس اور ریگولیشن لگائے جا رہے ہیں، وہ کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ وہ صرف اس لیے لگائے جا رہے ہیں کہ انجینئر کا جو ہوسٹ ہے وہ، اور خود انجینئر یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو اپنی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، ہم اکیڈمی سے باہر اس لیے نہیں آ رہے، ہماری سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اور ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ سارے رولس اور ریگولیشن اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیکورٹی کا مسئلہ ہے. کیا کیا چیزیں پوچھی جا رہی ہیں میں ابھی آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہوں. لیکن ان سب چیزوں کے پوچھنے کے بعد مسئلہ کس کا ہوگا؟ مسئلہ کس کا ہوگا؟ حالات کس پر آئیں گے؟ ظلم کون کر رہا ہے اپنے اوپر؟ مصیبت میں کون ڈال رہا ہے اپنے آپ کو؟ میرے نوجوان بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. اگر خدا نہ خواستہ یہ جو ٹویٹ ہے یہ تو وائرل ہو چکی ہے، اس طریقے کی 5-6 ٹویٹ اور آ گئی، آپ کی اس طریقے کی ایکٹیویٹی کو اور بھی نوٹ کر لیا گیا، تب کیا ہوگا؟ تب یہی ہوگا کہ مصیبت کو خود آپ نے دعوت دی ہے. تب یہی ہوگا کہ آپ نے خود اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری ہے. اور موقع دیجیے اسلامو فوبس کو. اس طریقے کے اسلامو فوبس کو آپ موقع دیں گے، وہ آئیں گے آپ کے گھر تک، آپ کے گھر تک آپ کو لے کر جائیں گے اور وجہ بتائیں گے کہ آپ اس اسٹریم پر جا کر پولیٹیکل مسئلے کو پوچھ رہے ہیں. انڈیا کے اندر لوگ مر گئے ہیں، علماء انڈیا کے اندر مر گئے ہیں، سنبھل میں علماء مر گئے ہیں. آپ کو اس شخص سے جا کر پوچھنے کی ضرورت پڑ جا رہی ہے جس کو واقعیت سے بالکل بھی واقفیت نہیں ہے، جو ذرہ برابر بھی واقعیت کو نہیں جانتا ہے.
वैसे भी पॉलिटिकल मसले के अंदर आपको मोहतात रहना चाहिए। एक मुल्क के पॉलिटिकल मसले को दूसरे मुल्क से नहीं पूछना चाहिए। ये पॉलिटिकल मसले आपके मसले कर सकते हैं। आपको जानकर क्या मिल जाएगा? अगर आपको बहुत ही जानने की तहकीक है, आइए उतरिए जमीनी सतह पर, आपके करीबी उलमा से पूछिए, इस मसले को हल कीजिए। ना वो शख्स आपको ये हिदायत देगा जो शख्स यहाँ बैठकर जवाब दे रहा है। ये फ्रंट मैन कभी आपको ये नहीं कहेगा कि भाई ये तो पॉलिटिकल मसला है, जाइए आप अपने उलमा से पूछिए, लेकिन कभी नहीं कहेगा। इसको तो और मजा है कि हाँ मेरे पास लोग आ रहे हैं, और ना आपको अपना ख्याल है, ना उसको आपका ख्याल है, ना आपको अपना ख्याल है, दोनों के दोनों, मतलब ना उसको आपका ख्याल है ना आपको अपना ख्याल है। आप डूबेंगे, हाथ उठा लिया जाएगा। आप फंसेंगे, हाथ उठा लिया जाएगा। आप मरेंगे, कोई नहीं पूछेगा आपको। आप जाएंगे, आपके माँ बाप जाएंगे, आपका खानदान जाएगा, सब मुसीबत में जाएंगे। वजह इंजीनियर बनेगा, वजह फ्रंटमैन बनेगा। अब मैं बताता हूं क्या क्या ये चीजें पूछ रहा है आपसे। इंजीनियर के जितने भी चेले हैं, अब मेरी स्ट्रीम पर अगर आएंगे तो मेरी स्ट्रीम पर इंजीनियर के सारे चेलों के लिए यही रूल्स और रेगुलेशन लगने वाले हैं। क्या रूल्स और रेगुलेशन लगने वाले? जो इंजीनियर अपनी स्ट्रीम पर लगाता है, इंजीनियर अपनी स्ट्रीम पर बैठकर रूल्स लगाता है कि मेरे पास जो आएगा पहले नाम बताएगा, नंबर 2 पर लोकेशन बताएगा, नंबर 3 पर अपने शहर का नाम बताएगा, नंबर 4 पर अपना कैमरा ऑन करेगा, नंबर 5 पर जब यहां से जाएगा सवाल पूछ कर तो पिक्चर लेगा। वाह इंजीनियर वाह। मतलब इंजीनियर की स्ट्रीम पर अगर कोई इंजीनियर का चेला जा रहा है तो उसको लोकेशन भी बतानी है, नाम भी बताना है, कैमरा भी ऑन करना है, और साथ ही साथ में आखिर में जाते वक्त पिक्चर भी लेनी है। पिक्चर ले लो, पिक्चर। ये सारी चीजें वो क्यों करा रहा है? मतलब तुम उससे फ्रंट मैन मानते हो, उससे ये मानते हो कि दीन के अंदर वो बहुत सारी दावत का काम कर रहा है, इसके बगैर काम नहीं हो सकता। यानी हम जिस तरीके से स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, चाहे कोई भी शख्स आ जाए, हम हर किसी से बात कर सकते हैं। आज तक कोई मसला नहीं हुआ। इसको अपनी एकेडमी में मसला हो रहा है, मतलब लाइव स्ट्रीम पर बैठकर भी इसको मसला हो रहा है, लाइव स्ट्रीम के अंदर भी, कि अब इसको कौन सा मसला हो सकता है? मतलब इसको कौन यहां से तमाचा मार देने वाला लाइव स्ट्रीम के अंदर? मतलब ऐसी कोई भी आजकल मतलब टेक्नोलॉजी आ गई क्या ऐसी? मतलब ये तो टेक्नोलॉजी है कि हमारी आवाज पहुंच रही है। मतलब क्या कोई ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ गई है कि एक तमाचा मारा जाए वीडियो में से तो दूसरे को लग जाए? अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ गई फिर इंजीनियर को खतरा होना चाहिए। भाई फालतू की बातें आप अपनी एकेडमी में लगा रहे हैं, ठीक है, लगाइए एहतियात के तौर पर, लेकिन वीडियो के अंदर आप बच्चों लोग को बुला रहे हैं और उन बच्चों की लोकेशन पूछ रहे हैं, उनका कैमरा ऑन करवा रहे हैं, उनका नाम आप पूछ रहे हैं, उनका पूरा बायोडाटा आप निकाल रहे हैं। स्ट्रीम के शुरू के अंदर आप पूरा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आज जो हमारे वहां नए आए होंगे तो हमारी पॉलिसी है, तो हमारी पॉलिसी ये है कि सबको सब कुछ बताना पड़ेगा। तो ये जो आपकी पॉलिसी है, तो इंजीनियर के जितने भी स्टूडेंट है और इंजीनियर के जितने भी चेले हैं, जो खेत के अंदर बैठकर वीडियो बनाते हैं वो भी, और जो खेत वाले की वीडियो देखते हैं वो भी, सब के सब सुन ले कि मेरी स्ट्रीम पर अगर आप आएंगे, इंजीनियर ही के रूल्स में आप पर अप्लाई करूंगा। क्या रूल्स है इंजीनियर के? बताता हूं इंजीनियर के रूल्स क्या है। देखिए, ये जो इनके एक ढीले से होस्ट हैं, वो क्या रूल्स बयान करते हैं स्ट्रीम के शुरू में, कि जब स्ट्रीम शुरू होती है तो करेंगे उनसे हम जो भाई हमें पहली दफा ज्वाइन करेंगे तो उनको ये सब रूल्स फॉलो करना है। तो इंजीनियर के जो भी चेले मुझे अब ज्वाइन करेंगे या इसके बाद ज्वाइन करेंगे, मैं जब पूछूंगा आप इंजीनियर के चेले हैं तो यही वाला रूल्स आप पर अप्लाई किया जाएगा। और मेरा खैर खाना मशवरा है कि जो लोग उसकी स्ट्रीम पर जा रहे हैं, अपनी लोकेशन को, अपने नाम को और अपने पूरे बायोडाटा को बता रहे हो, आप बहुत गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप यार कोई ऐप यूज करते हो, उसके अंदर अपना बायोडाटा देने के लिए थोड़ा हिचकिचाते हो। आप हमारी स्ट्रीम पर आते हो, मैं वीडियो से हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बिरादर हूँ, मुल्की भाई हूँ, उसके बावजूद भी आप मुझसे नाम हाइड करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझसे चेहरा हाइड करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझसे लोकेशन हाइड करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे आपकी आइडियोलॉजी जानना होता है और मैं आपकी आइडियोलॉजी जानकर आपसे गुफ्तगू करता हूँ, डिस्कशन शुरू कर देता हूँ। यही काम इंजीनियर भी कर सकता है। कौन सी सिक्योरिटी रीजन हो रहा है? और अगर उसको सिक्योरिटी रीजन है तो मेरी बात याद से सुनिए, ध्यान से सुनिए। इंजीनियर ने ये सारे रूल्स और रेगुलेशन क्यों लगाए हैं, उनसे पूछा जाए या इनके इस होस्ट से पूछा जाए तो क्या जवाब दिया जाएगा? हमें अपनी सिक्योरिटी का मसला है। तो भाई तुम्हें अपनी सिक्योरिटी का मसला है, जो बच्चे, जो नौजवान लड़के तुम्हारे पास आके सवाल कर रहे हैं उनका, यानी तुमने अपने ख्याल के लिए उनकी लोकेशन पूछ ली, तुमने अपने ख्याल के लिए उनका नाम पूछ लिया, तुमने अपने ख्याल के लिए उनका कैमरा ऑन करवा लिया, लेकिन उन बच्चों का ख्याल, उन बच्चों के ऊपर मुसीबत आ रही है, ट्विटर पे ट्वीट किए जा रहे हैं, उनके माँ बाप को और पुलिस को टेक किया जा रहा है, मुसीबत उनके घर तक आ रही है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वाह इंजीनियर वाह। मतलब अपने आप को बचा लिए। आप अपनी आंख खोलो, इंजीनियर के डब्बू फॉलोवर, इंजीनियर के खेत में बनाने वाले, खेत वाले की वीडियो देखने वाले फॉलोवर, इंजीनियर के अंधे मुकल्लिदो,
اپنے اوپر ظلم مت کرو. اس نبی کی بات کو سمجھو جس کی قبر مدینے میں صلو علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس نے یہ کہا کہ اپنے اوپر ظلم مت کرو. حدیث قدسی ہے کہ اپنے اوپر ظلم مت کرو. کیوں ظلم کر رہے اپنے اوپر؟ انجینئر تو میٹھا میٹھا ہب ہب, انجینئر اپنی اکیڈمی کے اندر رولس اور ریگولیشن لگا لیا ہے. انجینئر نے اپنی لائیو اسٹریم پر رولس اور ریگولیشن لگا لیا کہ یہاں آنا ہے تو کیمرہ آن کرنا ہے, یہاں آنا ہے تو نام بتانا ہے, یہاں آنا ہے تو لوکیشن بتانا ہے. اور آپ کا تو کوئی خیال نہیں میرے نوجوان بھائیوں, آپ کا تو کوئی خیال نہیں. کل کو آپ کو کچھ بھی ہو جاتا ہے, آپ کی ویڈیو کو دیکھ کر, آپ کے نام کو دیکھ کر, آپ کے لوکیشن کو دیکھ کر ٹریس کیا جاتا ہے, آپ کے گھر تک پہنچا جاتا ہے, آپ کی واٹ لگائی جاتی ہے, پھر آپ کیا کرو گے؟ انجینئر آئے گا آپ کو بچانے کے لیے, آپ کے ماں باپ کے سپورٹ کرنے کے لیے انجینئر آئے گا بتانے کے لیے کہ ہاں میری ویڈیو سنتا تھا, میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا. آئے گا انجینئر, یا آپ کی زندگی کے مسئلے کروا سکتا ہے, آپ کی نسل برباد کر سکتا ہے, آپ کے گھر والوں کو برباد کر سکتا ہے, اور آپ کو ذرہ برابر بھی اس کا اندازہ نہیں ہے. یہ اس کو دیکھیے, یہ اس کا چیلا کیا بول رہا ہے, کیا کیا رولس اور ریگولیشن لگائے جا رہے ہیں, دیکھیں. کچھ سوالات پوچھیں گے. آج جو بھائی ہمیں پہلی دفعہ جوائن کریں گے, ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا شہر اور ملک کون سا ہے. ہاں, جو ہمیں پہلے دفعہ جوائن کریں گے ان سے پوچھا جائے گا آپ کا شہر اور ملک کون سا ہے. کیا ہے اس سے مطلب؟ آپ کا شہر کیا ملک؟ میں تو سمجھے ایک دو چیز ہوگی. دیکھیے کیا کیا چیز ہے, کیا کیا چیز پوچھی جاتی ہے. یہ پوری پلاننگ کے تحت ہے. اس سب کے بعد اگر یہ نہ بولا جائے کہ ان سب لوگوں کا رینٹ کارپوریشن سے تعلق ہے, تو یہ کوئی بعید بات ہے. ہم نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان سب لوگوں کا رینٹ کارپوریشن سے حصہ ہے, یہ تم سب کے بایو ڈاٹا کو, تم سب کے ڈاٹا کو وہاں پر پہنچایا جا رہا ہے. اگر میں یہ کہہ دوں تو میرے کہنے کے لیے دلیل کے طور پر یہ بات کم ہے. یہ بایو ڈاٹا کیوں لیا جا رہا ہے؟ آپ کا شہر آپ کی عمر کون سا کتنے ہے, سال ہے, آپ کون سا کام آپ کی کرتے عمر ہیں, کتنے سال ہے؟ بھائی عمر سے کیا کرے گا تو؟ آپ اور آپ کے والدین کس فرقے میں پیدا ہوئے تھے, آپ کو انجینئر صاحب کا پہلی دفعہ تعارف کتنے سال پہلے اور کیسے ہوا تھا. آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے نماز سننے. یہ ساری چیزیں ہیں. کوئی بولے گا مفتی صاحب یہ ابھی ریسنٹلی جو اسٹریم اس کی ہوئی ہے اس چینل کے اوپر, وہاں پر یہ سارا بایو ڈاٹا آپ سے پوچھا جاتا ہے. آپ کا شہر کون سا ہے, آپ کا ملک کون سا ہے, آپ کی عمر کتنے سال ہے. واہ رے واہ, مطلب شادی کرا رہے, رشتہ لے کے جا رہے ہیں آپ. رشتہ ہو رہا ہے آپ کا. آپ کون سا کام کرتے ہیں؟ بھائی یہ تو شادی بھی ہمیں ہوتا ہے کہ لڑکا مطلب کہاں رہتا ہے, اس کی عمر کتنی سال ہے, کون سا کام کرتا ہے, آپ کے ماں باپ کون سے فرقے سے ہیں بتائیے. اب انجینئر کو پہلی دفعہ تعارف کرائیے کتنے سال پہلے, سنے کیا ہوا. مطلب یہ پورا بایو ڈاٹا آپ کا لیا جا رہا ہے, سیو کیا جا رہا ہے ویڈیو کے اندر, آپ کے نام کے ساتھ, آپ کے لوکیشن کے ساتھ. کیا ہو رہا ہے یہ تماشا نہیں تو اور کیا ہے. اس کے علاوہ آگے سنیے, خالی اتنا ہی نہیں ہوتا ہے, اتنا ہوتا تو اس کو بس بھی کر دیا جاتا. اس کے بعد یہ کیمرہ بھی آن کروانے کے لیے زبردستی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو کیمرہ آن نہ کرے تو بولے مجھے کیمرہ آن نہیں کرنا ہے بھائی, ہمیں بات کرنی نہیں, کیمرہ آن کرنا پڑے گا. کیمرہ آن نہیں کریں گے تو بات نہیں ہوگی. اس کے لیے دیکھیے ہمارے دو ساتھی بھی کل بھی گئے ہیں, کہا کہ بات کر لیں بھائی, انجینئر تو اپنی اکیڈمی سے نکل نہیں رہا ہے, کم از کم ہم سے ہی بات کر لیں. نہیں, کیمرہ بھی آن کرنا پڑے گا. مطلب ایک تو یہ ہے کہ اپنا والدین سے نام شروع بتانا ہی کر دی بتانا ہے آپ لوگوں کو, اپنے شہر کا کیونکہ نام ہم کچھ بتانا ہی بتانا ہے. یہ ساری چیزیں کرنی ہے, ساتھ ہی ساتھ میں کیمرہ بھی آن کرنا ہے. اتنے پہ بس نہیں کرتا انجینئر, کیمرہ آن کروانے کے بعد پکچر بھی آنکھ میں لیتا ہے, وہ بھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے, یہ ہمارے کرنا پڑے گا کل نا, دو ساتھی گئے. کیمرے کے بغیر تو ہم بات کرتے ہی نہیں ہیں بھائی. ہاں, یہ دیکھ روشنی میں آ جائیں, کل بھی ہمارا یہ سیشن ہوگا, ٹھیک ہے. کیمرے میں آ جائے, کیمرے کے بغیر تو ہم بات نہیں کرتے. تو کیا ہے یہ؟ اب اتنی مشکل سے سر بہت دیر تک ٹرائی کر کے آیا ہوں. اب بغیر اصل میں فائدہ کوئی نہیں نا, جوائن کرنے کا ایسے فائدہ ہی نہیں ہوگا. کہاں سے آپ؟ میں قطر سے ہوں سر. ہاں تو پھر فائدہ ہی نہیں نا آپ کو, آپ کی علی بھائی سے بات بھی نہیں ہو سکے گی, تو فائدہ ہی نہیں جب تک آپ کیمرے میں نہیں آئیں گے. ہاں, جب تک آپ کیمرے میں نہیں آئیں گے تب تک علی بھائی سے بات نہیں ہو پائے گی. کیوں بھائی؟ شادی کرانا ہے, رشتہ دیکھنا ہے, نکاح پڑھوانا ہے, پہلی مرتبہ دیکھنا ضروری ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کل روشنی میں ہو, روشنی تو میں آئیں, مطلب ٹھیک ہے. علی بھائی سے بات کرنے کے لیے چہرہ دکھانا ضروری ہے یا ہاں, چہرہ آواز کا؟ دکھانا لازمی ہے نا یار, ہمیں نہ پتا اس عبداللہ بھائی کی آواز کے پیچھے کون شخص ہے. عبداللہ بھائی کی آواز کے پیچھے کون شخص ہے اور چہرے کے پیچھے کون شخص ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ کو اپنا خیال ہے, وہ جو نوجوان آ کے جڑ رہے ہیں, جو اپنی لوکیشن بتا رہے, اپنا نام بتا رہے, ان کا, جن کے نام سے ٹویٹ کی جا رہی ہے ٹویٹر پر, اور جن کو یوں کہا جا رہا ہے یو پی پولیس کو ٹیگ کر کے کہ ان کو دیکھا جائے, ان کا سامنے تو ہوگا تو میں نظر آ جائیں, ٹھیک. اصل تو بات چیت ہوتی ہے, شکل سے نہیں کیا بھائی, کرنا.
नहीं भैया ऐसे नहीं है, आप आपकी जगह कोई और बंदा आ गया तो फिर हम क्या बहुत करेंगे मेहनत से आया हूँ शाहिद भाई, थोड़ी सी बात अगर भाई। करनी है। आप ऐसे आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकेगी, मैं पहले हाँ, बता दूं। ऐसे आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकेगी। कोई बोलेगा नहीं यार मुफ्ती साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, इंजीनियर साहब तो ऐसे ही बात कर लेते हैं। ये चेला बैठा हुआ है, ये जो हर रोजाना स्ट्रीम कर रहा है, ये क्या करता है बैठकर? ऐसे तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगी। हमारी पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी के मुताबिक आपको अपना कैमरा भी ऑन करना पड़ेगा। तो ये है, ठीक आगे है, मैं देखिए। आपसे बात कर लूंगा, अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी अली भाई से बात करने के लिए। नहीं आप इस तो हो चीज को सकता समझे हो ना, फेस भाई एक कल आ एक जाए आप जब की अपॉइंटमेंट बात। मिलेगी तब मैं रोशनी से आ जाऊंगा। अभी आप अगर अभी आप बात कर लें थोड़ी सी। अपॉइंटमेंट आप तो इसकी ब्राइटनेस ज्यादा करें ना मोबाइल की तो हो जाएगा। ठीक है, इसकी ब्राइटनेस ज्यादा करें, मोबाइल असल की में कैमरा ऑन करें। अच्छा ठीक है, एक मिनट। कैमरा ऑन करें अपना। अब मैं आप कल आ जाएं, ठीक है, टाइम ज़ाया कर रहे हैं आप। मैं अच्छा आपसे आप ये कदर करता हूँ। मेरा सिर्फ आप सवाल नोट कर लिए बस, सवाल और भाई सवाल कैमरे के बगैर नहीं हम लेते ना भाई, सवाल आप हाँ, ना ना करें यार। कैमरे के मैं बगैर हम सब नहीं लेते। मेरे खुसूसन इंडियन भाइयों, ये क्या तमाशा किया जा रहा है। और अब इस तमाशे, ये मैं तमाशा शुरू कर दूं यहाँ पर मेरी स्ट्रीम पर, मैं करूंगा इंजीनियर के फॉलोवर के साथ सिर्फ। बाकी हमारी स्ट्रीम का वही रूल्स और रेगुलेशन है। हमें सिर्फ बात करने के लिए सामने वाले की आइडियोलॉजी जाननी होती है बस, और हम आइडियोलॉजी से डिस्कशन कर रहे होते हैं। ना हमें लोकेशन चाहिए, ना हमें नाम चाहिए, ना हमें शहर का नाम चाहिए, ना हमें माँ बाप का नाम चाहिए, ना हमें उम्र चाहिए, ना हमें कैमरा ऑन चाहिए, ना हमें फोटो चाहिए। हमें सिर्फ चाहिए आपकी आइडियोलॉजी क्या है। हिंदू है, क्रिश्चियन है, ज्यूस है, मुस्लिम है, नो प्रॉब्लम। आप बात कीजिए, आपकी बात का जवाब दिया जाएगा। ये हमारा बेहतरीन तरीका है। ये तरीका इंजीनियर नहीं इख्तियार कर सकता। आप जा रहे हैं तो, लेकिन आपको जो कि शौक है वहां जाकर अपना कैमरा ऑन करवाने का, आपको जो कि शौक है अपनी लोकेशन बताने का, आपको जो कि शौक है अपना नाम बताने का, तो वो शौक आपका यहाँ भी पूरा किया जाएगा। इसलिए इंजीनियर के जो भी चेले मेरी स्ट्रीम पर, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज की स्ट्रीम पर अगर कोई आ रहा है तो इंजीनियर के चेलों पर मैं यही रूल्स अप्लाई करूंगा। आप बड़ी मुश्किल से हैं, लेकिन आप हमारी पॉलिसी को भी तो इस चीज को समझे ना, आप समझे ना चलिए। अब भाई। समझे वैसे ना? मेरे ख्याल से अगर सिर्फ सवाल आप नोट कर लेते तो बहुत ऐसे मेहरबानी होती। कैमरे के बगैर हम सवाल नहीं लेते भाई, कि पॉलिसी नहीं तो है हमारी। अगली बार मैं कैमरे से आ जाऊंगा ना। आसानी के साथ सारे, जब सेशन चल रहा होता है फिर तो लोग ज्यादा आ जाते हैं ना। ठीक है, तो मैं ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ इसलिए दिखा रहा हूँ कि नहीं बात की ना उसने, बगैर वीडियो के बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये बात है। चलिए जब आप कह रहे हैं तो। कल इंशाल्लाह कर लेंगे, समझा करें ना भाई, पॉलिसी नाम की तो कोई चीज हाँ, होती है ना। पॉलिसी नाम की भी तो कोई चीज होती है, कोई ठीक है, पॉलिसी नाम की भी तो चीज है। जज़ाकल्लाह जी। तौहीद अस्सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी भाई, कैमरा तो ऑन करें। हाँ, कैमरा ऑन करिए, क्योंकि कैमरे के बगैर तो रिश्ता नहीं हो सकेगा ना। आपको देखेंगे, आपका दीदार जरूरी है, क्योंकि मेरा दीदार तो हो रहा है। आपका हसीन दीदार जब होगा तो क्या है, एक रूह के अंदर रूह आएगी। वाह, आपका रिश्ता करना है, निकाह करना है आपसे, क्योंकि हम लोग पूरा बायोडाटा लेकर निकाह करवा रहे हैं। निकाह तो निकाह करने के लिए तो देखना जरूरी है। कैसे मैं दे दूंगा अपनी लड़की? कंपलसरी है क्या? हाँ जी। अरे जनाब इतना हक तो दीजिए हमें। मिर्जा साहब तो अपनी एकेडमी से बाहर नहीं मुंह दिखाते किसी को मुनाजरा करने के लिए। हम तो सोशल मीडिया पे नहीं मुंह नहीं दिखाते, वो जो वीडियो उनके रिकॉर्डेड है उनके जवाब आप देना, मुनाज़रे मदद, उनके जवाब अब देना। उनके जवाब तो दे दिया गया भाई। वीडियो क्यों ऑन करवानी है? तो नाम पूछा जा रहा है, लोकेशन पूछी जा रही है, आपसे कैमरा ऑन करवाया जा रहा है, और इसी पर बस नहीं किया जा रहा है। इसी पर बस नहीं, जब ये कॉलर बात करके जा रहे हैं तो उनसे फोटो ली जा रही है। और वो, अब कोई बोलेगा नहीं नहीं ये तो होस्ट लोग की गलती है। होस्ट भी कहता है पिक्चर लो ना पिक्चर, इंजीनियर भी कहता है इंजीनियर पिक्चर लो ना पिक्चर, अरे पिक्चर ले लो ना, अरे पिक्चर ले लो ना। क्या तमाशा चल रहा है यार? क्या मेरे इंजीनियर के ब्लाइंड फॉलोवर चेलो, खेत को सुनने वालों और खेत को सपोर्ट करने वालों, खेत की वीडियो, खेत वाले की, सब खेत में बैठ जाइए। क्या दिमाग आपकी वो खेत वाले के लोटे में चली गई है? अजीब हाल है यार आपका। अभी देखिए बोलेगा फोटो लो फोटो, क्या तमाशा है? कुछ सेंस है कि नहीं है? ये देखिए भाई साहब को फोटो चाहिए, दे दो भाई फोटो। हमने वीडियो वो देख लेनी है। ठीक हो गया, चले पिक्चर बनवा लें आप। हाँ चले पिक्चर बनवा लें आप, क्योंकि आपने तो नाम बता दिया है, लोकेशन भी बता दी है, हाँ आपने अपना एड्रेस भी बता दिया है, उम्र भी बता दी है। अच्छा, और आपने वीडियो भी ऑन कर दिया है। रह गई पिक्चर। पिक्चर बनवा ले, पिक्चर बनवा लेंगे तो पूरा डाटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है भाई, मुनाजरे के लिए मैं नहीं बैठे, मैंने अपना मौके बयान कर दिया।
آپ کو رائٹ ہے آپ اپنا موقف رکھیں, آپ اپنا موقف رکھ سکتے ہیں. حلوہ رائٹ ہے اس کو, حلوہ رائٹ ہے اس کو موقف رکھنے, اس کا تو مائک میوٹ کر دیا ہے, وہ بولے جا رہا ہے. خیر اس سے مجھے بحث نہیں کر رہی, مجھے صرف اس ویڈیو میں یہ بتانا ہے پکچر کی ڈیمانڈ دیکھیے. میں نے آپ کو سوال کا جواب دیا, ہم یہاں کو مناظرے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے, آپ کا رائٹ ہے آپ اپنا موقف رکھ سکتے ہیں. ابھی آپ پکچر بنوا لیں, باقی لوگ ہاں ابھی آپ پکچر بنوا لیں, 2 مرتبہ ہو گیا, کیوں میں انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ پکچر بنوا لیں, 3 مرتبہ پکچر بنوا لے, پکچر بنوا لے بھائی, پکچر بنوا لے بھائی بنوا سوال لیتا تو مکمل ہو گیا. پکچر, مطلب جس کو نہیں بھی بنوانی ہے وہ پکچر بنوا لے, پکچر بنوا لے بھائی. مطلب شروع میں جائے تو نام, لوکیشن, ویڈیو, پکچر بنوا لے. انجینئر پکچر بنوا لے, ہوسٹ پکچر بنوا لے, اور اس کو بنوانی نہیں ہے پکچر بنوا لے. کیا تماشا ہے یہ تمہارا فرنٹ مین یہ اس نبی کی اتباع کر رہا ہے, یہ باتیں بتائے گا آپ کو. یہی بس نہیں ہے, یہ تو ایک میرا سیشن ہوا, سیگمنٹ ہوا آج کا, جس کے اندر مجھے یہ بتانا تھا, اویئر کرنا تھا ان تمام بھائیوں کو جو جا رہے ہیں اور خصوص انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے شروع میں یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر کسی کو تکلیف نہیں ہے, کوئی مجھ سے اتفاق نہیں کرتا ہے, کوئی اگر یوں کہتا ہے مفتی صاحب آپ کی بات کچرے کی ٹوکری میں ڈال دی جائے, کہ کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ مجھے ڈال دیں, میری بات کو ڈال دیں, چونکہ میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جس کی قبر مدینے میں صلو علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شروع میں نے حدیث پڑھی بخاری اور مسلم کی, اور اس سے میں نے بتایا ہے کہ آپ کو اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے, تو آپ کو میری بات, نبی کی بات, حدیث قدسی کو ڈالنا ہے, سائڈ میں ڈال دیجئے. اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم اپنا نام بھی بتا سکتے ہیں, اپنی لوکیشن بھی بتا سکتے ہیں, اپنی ویڈیو بھی آن کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی سیکورٹی مسئلہ نہیں ہے, انجینئر ہمارا خدا ہے, ویسے ہی منی گوڈ تو اس نے ہمیں بنا ہی دیا ہے, تو جائیے خود بھی منی گوڈ بن جائیے, اس کو بھی منی گوڈ بنا لیجئے, اور پھر جائیے ساتھ میں بیٹھیے, کوئی پرابلم نہیں. اس نے جس طرح آپ پر زبردستی کی ہے کہ ویڈیو آن کرے, جس طرح آپ پر زبردستی کری کہ ہم سے بات کرنے کے لیے ویڈیو آن کرنا پڑے گا, میں اپنا مشورہ آپ پر تھوپوں گا نہیں, میں زبردستی نہیں کروں گا, میں صرف مشورہ دوں گا کہ میرے پیارے بھائیوں, یہ میری طرف سے ایک مشورہ ہے خیر خانہ, آپ کو ٹھیک لگتا ہے, آپ کی آنکھیں اگر کھلی ہوئی ہے تو مشورے کو ایکسیپٹ کیجئے, اور آپ کو لگتا ہے کہ مفتی صاحب آپ غلط ہیں, تو ویسے بھی آپ صحیح کہاں مانتے ہیں, غلط مانیے, اور جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس کے مطابق عمل کیجئے. لیکن کل کو اگر آپ مصیبت میں پڑتے ہیں, آپ کے ماں باپ مصیبت میں پڑتے ہیں, میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت سے بچائے, اللہ تعالیٰ دنیا کی اور آخرت کی ہر شر سے, ہر فتن سے آپ کی حفاظت فرمائے. خصوصاً میرے نوجوان بھائیوں, آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے. لیکن کل کو کچھ بھی آپ کو ہوتا ہے تو یاد رکھنا یہ انجینئر نہیں آئے گا, یاد رکھنا یہ سائڈ ہو جائے گا, پتلی گلی سے نکل لے گا. وہ ابھی نکل لے رہا پتلی گلی سے, تو نکل ہی لے گا, پھر روتے رہنا, اللہ کو پکارنا. اور میں نہیں چاہتا ایسا کہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو.